ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر. یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا. کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں. رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے ہیں. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا. اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے. مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا. یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی پہ قوم لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں. ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے. خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یا 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں. یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے.
اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے, اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا, کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا, کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں, ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں, جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا, اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں, اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت, نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے, اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے, پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں, اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے, حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے, آج بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا, قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے, مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ, ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے, ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے, تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, آپ گھر میں اکیلے ہوں گے, پانی سامنے موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں 1-2 چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو, جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھپ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں
اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے۔ اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو۔ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے، روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے۔ لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا، کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں، بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا، جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا، جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ، اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں۔ بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے۔ تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے، وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے، 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں۔ اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ میں کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں، تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے، 1 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ایک ہی ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سے ہی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا،
تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے۔ یا ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو۔ ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں، وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے۔ بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، لاکھوں مسجدوں میں۔ کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے، اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں۔ ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم۔ اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں، تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے، اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے۔ اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی۔ ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویور سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔